بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے قسط میں ہم نے جانا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی گھاٹی شعب ابن طالب میں محصور کر دیا گیا تھا۔ اس گھاٹی سے نکل کر جب آپ اپنے گھر تشریف لائے اور چند ہی روز گزرے کہ کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان مل سکی، ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاں اور روح فرسا حادثہ تھی، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت اور دستگیری کی تھی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح آلام اور مصائب کا مقابلہ کیا تھا، ان تمام واقعات کو بھلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کر سکوں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس ہی موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں حضرات برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے کہ یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کی زندگی کا آخری قول یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین تو جہنمی ہیں۔ یعنی اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے سے منع فرما دیا تھا۔ کچھ ہی روز گزرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی تھی اور اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا تھا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص، مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ واحد ہستی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں۔ اسی لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ نے 10 نبوی رمضان میں وفات پائی تھی۔ بوقت وفات آپ کی عمر 65 برس تھی۔ قبرستان جنت المعلیٰ مقام ہجون میں آپ نے تدفین پائی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد